اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں صلہ رحمی کے فوائد آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اس ویڈیو سے آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اور بھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، صلہ رحمی سے مال بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، آدمی بری موت نہیں مرتا، انسان کی مصیبتیں اور آفتیں ٹلتی رہتی ہیں، ملک کی آبادی اور سرسبزی بڑھتی ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے، اللہ سے رشتہ جڑتا ہے۔ جس قوم میں صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان سے صلہ رحمی کر سکو۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ترمذی میں یہ موجود ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ بخاری اور مسلم سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو اور وہ بری موت نہ مرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے رشتے ناطے والوں سے سلوک کرتا رہے۔ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اسے اپنے رشتے ناطے والوں سے سلوک کرتا رہتا ہے، یعنی اچھا سلوک رکھتا ہے، اس کی عمر کو اللہ دراز کرتا ہے، اس کو بری موت سے بچاتا ہے، اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کر دیتا ہے۔ رحم خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ اس سے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑ لے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا، اور جو تیرے رشتے کو توڑ دے گا میں اس کے رشتے کو میں توڑ دوں گا۔ بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایک ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتے ناطوں کو توڑتا ہو۔ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس کا مستوجب نہیں کہ جس کی سزا دنیا میں ہی فوراً دی جائے اور آخرت میں بھی اس پر عذاب ہو۔ فرمایا کہ جنت میں وہ شخص گھسنے نہ پائے گا جو اپنے رشتے ناطوں کو توڑتا ہو۔ بخاری و مسلم میں ہے، ہمارے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اعرابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو ایسی بات بتائیے جس سے جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور اپنے رشتے ناطے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہ۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ بخاری و مسلم سے یہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم سے ملک آباد فرماتا ہے، اس کو دولت مند کرتا ہے اور کبھی دشمنی کی نظر سے ان کو نہیں دیکھتا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قوم پر اتنی مہربانی کیوں ہوتی ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ رشتے ناتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ فرمایا جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا و آخرت کی خوبیاں ملتی ہیں، اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں سے میل جول رکھنے اور عام طور پر لوگوں سے خوش اخلاقی برتنے سے ملک سرسبز اور آباد ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کی عمریں دراز ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، یعنی اچھا برتاؤ کر۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع میں یہ فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرتا ہو وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ یہ سن کر ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا جس سے کچھ بگاڑ تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معذرت کر لی اور قصور معاف کروایا، پھر آ کر دربار نبوت میں شریک ہو گیا۔ جب وہ آدمی واپس آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ رکھتا ہو۔ فرمایا کہ ہر جمعے کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادتیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، یعنی اس کا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی اور بھی اچھی ویڈیوز سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ جزاک اللہ۔